شریعت کا مزاج حلال اور پاکیزہ تہوار منانے کے اندر بھی حلال اور پاکیزہ ہے۔ شادی کی رسم عبادت ہے، شادی عبادت ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر یہ عبادات ہیں، اور بھی جو دن ہیں شب قدر ہے یا اور بھی شریعت کے اندر جتنے بھی دن ہیں، 10 محرم کا دن ہے یا جو بھی سیلیبریشن ہیں شریعت کے اندر، ان تمام کے اندر سیلیبریشن میں حدود اور قیود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آزاد ہیں، جو چاہے کرتے پھرو، اس کی کوئی نہ کوئی باؤنڈریز ہیں، اس باؤنڈری کے اندر ہمیں رہنا ہوتا ہے۔ حلال اور جیسے ولیمہ سنت ہے، پاکیزہ دعوت ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ لمٹس ہیں کہ اس کے اندر ہم رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اور یہ کرسمس ہو یا نیو ایئر نائٹ ہو یا اس طرح کے غیروں کے تہوار، یہ تو شریعت کے اندر ہیں ہی نہیں، یہ تو شریعت کے اندر ان کا جواز ہی نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی یہ چیزیں ہیں، کافروں کی چیزیں ہیں، ان کی رسمیں۔ تو شریعت تو پاکیزہ تہوار بھی پاکیزہ طریقے سے منانے کا حکم دیتی ہے، اور ہم یہ پوچھتے ہیں جی کافروں کے تہوار منانے میں شریعت منع کہاں کرتی ہے؟ عجیب، اس کو کہتے ہیں الٹی گنگا بہنا۔ نیو ایئر نائٹ خالصتاً غیر مسلموں کا تہوار ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو شرعاً بھی حرام ہیں، اور ہمارے عام معاشرے کے اندر بھی ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے۔ نمبر 1، گانا بجانا، موسیقی، میوزک، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ منع ہے اور حرام ہے۔ اب ایک حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے، ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا، کیا وہ مسلمان ہوں گے، توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ توحید کو یعنی اللہ کو ایک مانتے ہوں گے، حضور کو نبی بھی مانتے ہوں گے، آخری نبی بھی مانتے ہوں گے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے۔ اب تو صحابہ کرام کی حیرانگی کی انتہا کوئی نہ رہی۔ یا رسول اللہ، اللہ کو بھی مانتے، نبی کو بھی مانتے، اعمال نیک اعمال بھی کرتے، پھر بھی بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے، کیوں؟ کیا وجہ ہوگی؟ تو حدیث میں تو نیو ایئر نائٹ کا لفظ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو شامل کر لیں مفہوم میں تو شاید غلط بھی نہ ہو کہ جی وہ لوگ نیو ایئر نائٹ یا اس طرح کی چیزیں مناتے ہوں گے، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ سن لیجئے۔ فرمایا وہ آلات موسیقی، گانے والی عورتوں اور میوزک کے آلات کے جیسے ڈھول ہے یا باقی جو بھی ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو میوزیکل ہیں، ان کے وہ بڑے شوقین ہوں گے، اور اپنے گھروں کو ہوم تھیٹر بنایا ہوا ہوگا، بڑی میوزک ان کی جو ہے نا وہ پسندیدہ چیز ہوا کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ شراب بھی پیا کریں گے۔ اور حدیث سنیے، رات بھر لہو لعب میں، رات بھر اس قسم کے کھیل تماشوں میں مصروف رہیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رات بھر۔ اب نیو ایئر نائٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے میڈیا کے اوپر کتنی زور سے پروگرام چل رہے ہیں کہ جی رات اتنے بجے شروع کریں گے، مڈ نائٹ تک ختم کریں گے، روٹین چل رہی ہے۔ یہ غیروں کی چیزیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جو کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں کہاں منع ہے، تو یہ آپ نے حدیث سن لی، دوسری اور قرآن کی آیت بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، معاشرے میں، لوگوں میں، نوجوان بچے بچیوں میں بے حیائی پھیلے، ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ شیطان کے بارے میں فرمایا کہ یہ گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ رب العزت تو انصاف کرنے کا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی سے اور فحش باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں آیا کہ وہ فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اللہ بے حیائی سے روکتے، منع کرتے ہیں، شیطان اس کا حکم دیتا ہے، تو یہ شیطانی راستہ ہے۔ تو ہمارے پاس قرآن کی آیت بھی آ گئی، حدیث بھی آ گئی۔ اب دوسری بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی اس قسم کی
پارٹیز ہوتی ہیں نہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، تو اس کے اندر مکس گیدرنگ ضروری ہوتی ہے، مرد اور عورت کا درمیانی اختلاط، مکس گیدرنگ ضروری ہوتی ہے۔ مکس گیدرنگ از خود گناہ کبیرہ ہے اور شریعت کے اندر منع ہے اور حرام کر دی گئی، تو یہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ تیسری چیز فضول خرچی، اسراف، ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا، یہ بھی بہت کچھ، اور قرآن مجید میں فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ فضول خرچی کرنے والے کو کیا کہا گیا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب اس میں فضول خرچیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ بے حساب قسم کی ہیں، بات سن لیجئے۔ آتش بازی فضول خرچی، پٹاخے فضول خرچی، فائرنگ کا ہونا، ہوائی فائرنگ فضول خرچی، اس کے علاوہ زنا کاری اور شراب نوشی، یہ تو شدید ترین حرام کام ہے، یہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر جب ٹریفک کا ہجوم ہوتا ہے سڑکوں کے اوپر، نوجوان باہر آ کے اب ٹریفک جام ہونا اور لوگوں کو اور تکلیفوں کا ذریعہ بننا، وہ سب اس کے اندر چیزیں ہیں۔ کئی مرتبہ تو جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں ٹریفک کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے۔ تو یہ تو بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ہے نیو ایئر نائٹ، یہ کوئی ایک چیز تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہاں من ہے، انسان اگر صرف ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچ لے تو یہ ساری چیزیں اس کو خود نظر آ جاتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ رہے گا انہی کا ہوگا۔ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اب پڑھیں تو صحیح ہم۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی جو باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ایسے فنکشن آرگنائز کرتے ہیں اور پورا اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑا سا محتاط ہوتے ہیں، ابھی ابتدائی سٹیجز میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کرتے کچھ نہیں، وہ فلانی جگہ تھا، ذرا ہم چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے، ذرا انٹرٹینمنٹ کے لیے چلے گئے، دیکھنے کے لیے چلے گئے، باقی ہم شریک کسی کام میں نہیں ہیں۔ نہ ہم نے آج رات کو شراب پینی، نہ ناچ گانے کرنے، نہ اور گندے غلاظت، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ پٹاخے نہ فائرنگ، بس ہم نے خالی دیکھنا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے ہم نے دیکھنا ہے، شریک تو نہیں ہو رہا ہے نا باقاعدہ فزیکلی، لیکن دور بیٹھ کے ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو ذرا مہذب سمجھتے ہیں کہ جی چلو گھر بیٹھے ہی کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ شریعت نے کہا اس تماشائی بننے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ایسا شخص ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں مومنین کے بارے فرمایا گیا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے فضول کاموں میں شامل نہیں ہوتے، وہ درگزر کر کے ادھر سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ یہ قرآن ہے، کہتے ہیں کہاں لکھا ہے جی؟ قرآن پڑھ لیجئے 19واں سپارہ۔ اب حدیث بھی سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی روایت ہے کہ جو شخص جس قوم کی جماعت میں اضافہ کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ جو شخص جس قوم کی جماعت میں ان کی تعداد میں اضافہ کرے گا، ان کے لائکس اور ویوز بڑھیں گے اور ان کی پارٹیسپیشن بڑھے گی، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اور فرمایا دوسری بات بہت خطرے والی ہے، سننے والی، فرمایا جو شخص جس قوم کے عمل سے راضی ہوا، خوش ہوا، اس نے اس کو انجوائے کیا، وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اسی عمل میں شریک کھڑا کیا جائے گا۔ اب یہ گھر بیٹھا ہوا ہے، خالی میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ایک ہی ہوں گے، ادھر ناچ گانے والے اور یہ خالی دیکھنے والا۔ ہاں اگر توبہ انسان کر لے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رب کریم اور رحیم ہے، مہربان ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے مطابق نیو ایئر نائٹ منانا، کسی بھی طریقے سے اس میں شریک ہونا، یہ جائز نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم پر رحمت کی جو ہے وہ نظر فرمائے۔ لیکن بہرحال قیامت بھی آنی ہے، تباہی بھی آنی ہے، ہمارے اعمال برے ہوں گے تو آئے گی نا۔ ہم تو قیامت خود جلدی لانا چاہتے ہیں، نیک اعمال کر لیں، نیکی تقوی پر آ جائیں، پردے کی پابندی کر لیں تو ابھی رک جائے، سلسلہ لمبا ہو جائے۔ ہم تو بڑی تیزی سے لگے ہوئے ہیں کہ آئے ہی جائے۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی کی تھی، بخاری شریف میں روایت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، اس حد تک کہ اگر ان کا کوئی اس زمانے میں کسی
سوراخ میں داخل ہوا تھا تو تم بھی اس سوراخ میں داخل ہوگے. اگر وہ کسی گو کے جانور چھوٹا سا ہے، اگر کوئی ان کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تھا اس جانور کے، تو تم بھی اسی طرح کرو گے. صحابہ نے پوچھا آپ کی مراد کیا ہے پہلی امتوں سے؟ کیا یہودی اور عیسائی؟ فرمایا اور کون؟ تو ہم لوگ ان کے تہوار منا کر قیامت کی نشانیاں جلدی پوری کرنے میں تیزیاں دکھا رہے ہیں. تو بھئی کئی اینگل سے بات ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.